السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، آپ کا استقبال ہے i+ ٹی وی میں۔ یہ ہماری پوڈ کاسٹ کی سیریز ہے جس کا عنوان ہے روشن دان۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں شیخ ثناء اللہ صادق ساگر تیمی سے مختلف موضوعات پر، خاص طور پہ وہ موضوعات جن کا خصوصی تعلق شیخ سے رہا ہے۔ اب تک کی گفتگو سے ایک اندازہ تو آپ لوگوں نے لگا لیا ہوگا کہ شیخ کی شخصیت میں ایک بہترین خطیب بھی جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، موقع موقع پر وہ ظاہر ہوتا ہوگا۔ تو خطابت زندگی کا ایک بہت اہم مرحلہ ہے اور دعوت کا ایک بہت اہم ترین وسیلہ ہے، کیونکہ ہم کو سننے والوں میں بہت سارے ایسے طلبہ ہیں جو خطابت کی فیلڈ میں جو ہے اپنی صلاحیتیں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو خطابت کے موضوع پر انشاءاللہ تعالی ہم شیخ کے تجربات، شیخ کے مشاہدات اور شیخ کی مشورے تجاویز انشاءاللہ تعالی اس سے آج کی اس ایپیسوڈ میں استفادہ کریں گے۔ سب سے پہلے میں شیخ کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطابت کے حوالے سے کیا تجربات ہیں آپ کے؟ مطلب اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا ماشاءاللہ آپ کے ایکسپریشن سے، باڈی لینگویج سے، کہ آپ خطیب ہیں ماشاءاللہ۔ تو کیسا تجربہ رہا ہے خطابت کا آپ کو؟ کب سے شروعات کب سے کی آپ نے خطابت کی؟ میں بچپن سے اس معاملے میں آگے تھا جی۔ جن دنوں میں بچپن میں پڑھائی سے بھاگتا تھا ان دنوں بھی میری جو تقریری حیثیت تھی مدرسے میں وہ معروف تھی۔ میں جب تقریر کرنے کے لیے جاتا تھا تو طلبہ ہمتن گوش ہو جاتے تھے کہ اب ثناء اللہ آ رہا ہے تقریر کرنے کے لیے۔ یہ مدرسہ میں مدرسۃ العلوم اسلامیہ مرول میں بھی، اور جب بھی سالانہ تقریری انعامی مقابلہ ہوتا تھا تو بالعموم میں فرسٹ آتا تھا۔ جی جی۔ میں وہاں سے جب جامعہ ابن تیمیہ گیا تو یہ جو چیز تھی وہ میرے ساتھ گئی۔ اچھا، ہم سے بڑے بھائی تھے، وہ حافظ قرآن پوری طرح نہ ہو سکے، عطا اللہ صاحب جو دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں جن کو والد صاحب نے رکھا تھا، تو وہ حفظ خانہ میں تھے، پھر بھی وہ تقریر اچھی کرتے تھے۔ میرے بعد میرے دو بھائی ہیں، ضیاء اللہ صادق اور امان اللہ صادق، ان کے اندر یہ خوبی اس طرح سے تو نہیں، لیکن میرا بھتیجا ہے شاہنواز صادق، تو وہ ماشاءاللہ پھر بڑا اچھا خطیب ہے، اچھی تقریر کرتا ہے۔ اور جامعہ ابن تیمیہ میں جب میں آیا تو لگ بھگ ہر مرحلے میں کلاس میں فرسٹ آتا تھا تقریر کرنے کے معاملے میں۔ تو وہ جو ایک توجہ تھی وہ اس طرف تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بنیادی طور پہ یہ صفت پہلے سے تھی، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ودیت ہوتی ہے جو چیزیں، ان میں خطابت بھی تھی۔ اور ایک زمانہ یہ تھا کہ میں چاہتا بھی یہ تھا کہ میں خطیب بنوں، اور اس مرحلے میں جو کوشش آپ کی ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، خاص طور سے اچھے فقرے یاد کرنے کو لے کر کے، اچھی شاعری کو یاد کرنا، اچھی نظمیں، اس طرح کے شاہکار آپ کے سامنے آتے ہیں، جب لگتا ہے کہ یار کیا بہترین لکھ دیا ہے، تو اس طرح کچھ کی چیزوں کو عربی اردو دونوں میں یاد کرنے کا میرا ایک مزاج تھا۔ اور بعد میں جب تقریر وغیرہ لکھتا تھا ایک اسٹیج پہ، جب طلبہ خود تیار کرتے ہیں عالمیت اور فضیلت میں آ کر کے، تو میں نے اس قسم کے تراشیدہ جو جملے تھے ان سے بڑا فائدہ اٹھایا، اور اس لیے الحمدللہ جامعہ ابن تیمیہ میں آخری 2 سالوں میں خطابت میں جامعہ کی سطح پہ فرسٹ آتا تھا، 100 کا 100 نمبر لاتا تھا۔ تو مطلب جو رشتہ ہے اس سے وہ اچھا رہا ہے میرا۔ خطابت کے بارے میں کیا مطلب آپ کی رائے؟ یہ وہابی ہوتا ہے یا ایسا ہے کہ اگر کسی کو فطری طور پہ ودیت نہیں ہوا ہے خطابت کا ملکہ، تو محنت کر کے وہ حاصل کر سکتا ہے، خطیب بن سکتا ہے؟ یقیناً بعض لوگ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہابی صفت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا ہوتا ہے، وہ خطیب ہوتے ہیں اپنے مزاج میں، فطرت میں۔ اور اگر کسی کی مزاج میں، فطرت میں وہ خطیبانہ جوش اور خطیبانہ صلاحیت نہیں ہے، تو کیا محنت کر کے انسان خطیب بن سکتا ہے کہ نہیں؟ جن کے اندر وہبی ہے انہیں بھی محنت کی ضرورت ہوتی ہے جی۔ معتبر خطیب آپ بنیں، ایسا خطیب جس کے پاس مواد بھی ہے، اسلوب بھی ہے، تہذیب کلام بھی ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نصوص یاد ہوں، آپ جب گفتگو کرتے ہوں تو وہ سلیقہ آپ نے سیکھا ہو، تو اس کے لیے جو لوگ وہبی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، انہیں بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ایسے لوگ ایک قسم کے غرور کے شکار ہو کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں، اور اسی لیے زیادہ تر ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہو، ان کو اس صلاحیت کی قدر نہیں ہوتی، اور ایک اسٹیج پہ جا کر کے وہ نسیہ منسیہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کو ایسا لگتا ہو کہ ان کے اندر یہ کوالٹی اصلاً نہیں ہے یا وہبی طور پہ نہیں ہے، ان کو میرے حساب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تصور بنا لینا کہ کسی کے اندر یہ وہبی ہے اور کسی کے اندر نہیں ہے، یہ بہت جائز بات نہیں ہے۔ ایک شعور آپ کا ہونا دوسری بات ہے کہ میرے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ اس کے اندر ہے اور میرے اندر یہ چیز نہیں ہے، یہ ایک منفی اصل میں سوچ کا زاویہ ہے، یہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ جب محنت کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں تمرین سے ہو کر کے گزرتی ہیں، جیسے مجھے لگتا تھا کہ میں بول سکتا ہوں، لیکن میں بچپن سے محنت بھی کر رہا تھا، تقریریں یاد کی ہیں میں نے باضابطہ، پھر وہ ایک اسٹیج آتا ہے کہ تمرین رفتہ رفتہ آپ کو ایک مقام پہ پہنچا دیتی ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر اگر یہ فطری رجحان نہ بھی ہو، اگر وہ لگاتار محنت کریں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے شعلہ بار خطیب نہ ہو، لیکن جو ایک اچھا خطیب ہوتا ہے
وہ ضرور بن جائیں اور ان کو محنت کرنی چاہیے. بلکہ اگر آپ داعی ہیں، عالم دین ہیں، تو ہمارا جو سماجی ہیکلا بنا ہوا ہے پہلے سے، اس ڈھانچے میں آپ کا خطیب نہ ہونا آپ کی کمزوری ہے. عوامی رشتہ جو آپ کا بنتا ہے، آپ کی پہچان بنتی ہے، اس میں جو خطابت ہے، جوہر خطابت بڑا کردار ادا کرتا ہے. اس لیے اگر آپ کو علماء میں اپنا مقام بنانا ہے تو صاحب قلم بنے، عوام میں مقام بنانا ہے تو آپ کو صاحب زبان بننا چاہیے، آپ کو تقریر آنی چاہیے. ایک عالم کا مقرر نہ ہونا یہ اس کی بہرحال ایک کمی ہے، عوام سے اس کو نسبتاً دور کر دیتے. اچھا، آپ دیکھیے ہمارے جو پرانے علماء ہوتے تھے وہ اچھے خطیب بھی ہوتے تھے، اس وجہ سے ان کا عوام کے ساتھ کنیکشن بہت اچھا ہوتا تھا. یعنی پرانے جلسے جب ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے ہوا کرتے تھے الگ الگ خطوں میں، تو اس میں مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری، مولانا اسماعیل سلفی، مطلب جو اس زمانے میں علم کا بھی ایک بہت ان کا معیار تھا. یعنی ان کی کتابیں، آپ مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری کی کتابیں آپ دیکھیں تو اتنا اعلیٰ ترین علمی معیار، اور ان کے خطابت دیکھیں تو وہ بالکل عوام سے کنیکٹ ہوتے تھے. پہلے میں یہ دیکھتا ہوں جو فرق ابھی محسوس کر رہا ہوں کہ پہلے بڑے عالم جو ہے نا وہ بڑے خطیب بھی ہوتے تھے. صحیح. آج کے دور میں بڑے عالم ہے، وہ خطیب نہیں ہے. جو خطیب ہیں بڑے وہ عالم نہیں، ان کا علمی معیار ویسا نہیں ہے. تو یہ تو بلا شبہ جو ہے نا خطابت کی ایک اہمیت ہے کہ اگر عوام میں آپ کو کام کرنا ہے تو خطابت جو ہے آپ کو آنی چاہیے. ایک تو ہوتا وہابی ملکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، اس میں نکھار کیسے پیدا کیا آپ نے، مطلب کن کن چیزوں کے لیے آپ جو تمرین کہہ رہے ہیں تو کن چیزوں پہ فوکس کیا آپ نے اپنے آپ کو ایک اچھے خطیب کی حیثیت سے ڈیولپ کرنے کے لیے؟ اصل میں اچھے خطیب کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنا آسان نہیں ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں. چلیے میں مان رہا ہوں میرا تو اتنا تجربہ ہے تو میں اس کو تسلیم کر رہا ہوں. اس درمیان میں جو گفتگو آپ سے ہوئی تو وہ آپ کے اندر کا خطیب بار بار باہر آ جاتا ہے گفتگو کرتے ہوئے، تو وہ اندازہ ہوتا ہے. چونکہ میں نے جیسے آپ کو شاید بتلایا کہ ایک منفعل شخصیت جو انسان کی ہوتی ہے، ایک انفعالی کیفیت، میں تاثر مطلب لیتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اثر انداز چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے تحت جو آپ کی گفتگو ہے نا وہ تاثر آپ کو، یعنی آپ کی گفتگو کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. تو یہ کیفیت میرے ساتھ ہوتی ہے. اگر یہ مقررانہ شان ہے تو شاید یہ ہو. میں نے کہا کہ بچپن سے چونکہ میری مطلب تقریر مجھے خوش کرتی رہی ہے، مجھے مزہ آتا رہا ہے، اور میں نے اشارہ کیا تھا کہ مولانا شکیل احمد اسی صاحب نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ میں بہت بڑا عالمی سطح کا خطیب بننا چاہتا ہوں، مقرر بننا چاہتا ہوں. تو وہ جو ایک کہیں نہ کہیں ایک جذبہ تھا وہ بھی تھا. اچھے خطبہ کو سننے کا بھی ایک جذبہ ایک زمانے میں میرے یہاں تھا، اور خاص طور سے اچھی تحریریں یاد کرنے کا جذبہ جو ہے وہ بہت تھا. مولانا ابوالکلام آزاد کے بہت سارے فقرے، ان کی مطلب کیا کہتے ہیں بڑی بڑی لائنیں ہم نے یاد کرنے کی کوشش کی. درمان دے، قافلہ انسانیت، اور مجمع وحوش و کلاب، اور یہ وہ ایک زمانہ تھا، وہ اتنا مزہ آتا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. حالانکہ مولانا کے ان جملوں سے بڑا فائدہ نہیں ہوا، بعد میں ریپیٹ کرنے کا موقع کم ملا چونکہ مولانا کا لیول تھوڑا زیادہ ہائی تھا. تو اس خاص اگر حوالے سے دیکھیں گے تو میں نے اصل کوشش یہ کی کہ زبان کی سطح پہ جو اچھے خطبہ ہیں، جنہوں نے اچھی تقریریں کی ہیں، ان کو میں اگر یاد کر سکوں تو کر لوں. تحریروں میں بھی جو اچھی تحریریں سامنے آتی تھیں، ایک زمانے میں مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریریں بہت یاد کی، عربی تحریر یاد کی. اور مجھے لگتا ہے کہ یاد کرنے کی طرف توجہ ہماری نسل کی مبذول کرانا بہت ضروری ہے. یہ زیادہ تر عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یا رٹنے کا نقصان ہے. رٹنے کا نقصان نہیں ہوتا ہے، وہ زبان توڑنے میں آپ کی یاد کردہ چیزیں بہت اچھا کردار ادا کرتی ہیں، آپ کا ایک لاشعور کا حصہ بن جاتی ہیں، اور وہ پھر آپ مطلب جب اپنے جملے گھڑتے ہیں نا تو وہ آپ کو بہت مدد فراہم کرتا ہے. تو یہ ایک اسٹیج پہ میں نے کیا ہے. فراغت کے بعد مجھے یہ موقع ملا کہ خطے میں 2 سال جامعہ تیمیہ میں فراغت کے بعد تھا، جب میں الفرقان سے بھی وابستہ تھا، پڑھا بھی رہا تھا، اور خطے میں جو دعوتی سرگرمیاں تھیں، میں ضلعی جمعیت اہل حدیث سیتامڑھی کا نائب ناظم تھا اس زمانے میں. تو میں جو پروگرامز ہوتے تھے ان کی نظامت کرتا تھا. نظامت کرنے والے کے لیے ایک بڑی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس ٹائم کی کوئی قید نہیں ہوتی. سب کے لیے تو حدیں ہوتی ہیں، اور ہمارے اس زمانے میں جتنے خطبہ تھے وہ کہتے تھے کہ صرف ناظم صاحب جتنا چاہیں بولیں، بقیہ لوگوں کے لیے ساری بندشیں ہیں. میں ان کو بتاتا تھا کہ آپ کا اتنا ٹائم ہے، اور مجھے جتنا بولنا ہوتا تھا میں بول لیتا تھا. تو اس زمانے میں نظامت آپ کو یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ آپ کو جتنے اشعار یاد ہیں وہ آپ لگ بھگ ریپیٹ کر لیتے ہیں. نصوص جو یاد ہیں ان کو بھی آپ کسی نہ کسی حوالے سے لے کر کے آ جاتے ہیں. تو یہ جو موقع نظامت میں آدمی کو جو ایک ادیبانہ اس کی شان ہوتی ہے، وہ بھی اظہار کا بھی پورا موقع رہتا ہے. اور آپ یقین جانیں کہ اس 2 سال نے اس خاص حوالے سے بھی میرا بڑا فائدہ کیا. تو یعنی تقریر میں بھی جو چاشنی پیدا ہوتی ہے، اگر آپ کی زبان اچھی ہے. ہمارے یہاں خطیبوں میں ایک مسئلہ ہے، بلکہ میرے حساب سے 2 مسئلے ہیں. تو ایک مسئلے کو تو میں نے کسی حد تک اپنی گرفت میں لے لیا، یعنی زبان کی سطح پہ میں محسوس کرتا ہوں کہ الحمدللہ میں گفتگو کر لیتا ہوں. مطلب جب میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں تب بھی میرا اپنے اوپر یہ کنٹرول رہتا ہے
کہ میں اپنے سلیقے سے اپنی بات رکھ سکوں. میں جوش میں آتا ہوں، پرجوش تقریر کرتا ہوں، لیکن اس وقت بھی میں جوش خطابت میں بہک نہیں جاتا. مجھے پتا ہوتا ہے کہ کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے، اور زبان کا کیا معیار رکھنا ہے الحمدللہ یہ میں طے کرنے میں یہ آپ کے کامیاب لیے اس وجہ سے بھی مشکل رہا ہوگا کہ جو آپ کی مادری زبان ہے، گھر میں بولی جانے والی زبان یا خطے میں جو بولی جانے زبان ہے، وہ تو مطلب باقاعدہ اردو تو نہیں ہے غالباً. نہیں، لیکن وہ بے قاعدہ اردو ضرور ہے. اچھا، یہ مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شمالی ہندوستان میں خاص طور سے مظفر پور، دربھنگا، سیتا مڑھی اور چمپارن میں مشرقی چمپارن، سمستی پور، مدھوبنی، یہ اور سسارام، کھگڑیا، یہ وہ خطے ہیں جہاں جو زبان بولی جا رہی ہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہوئی اردو ہی ہے. گھر میں بھی وہ وجیکا ہے. بلکہ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میر کا جو خاص لہجہ ہے وہ ہماری زبان میں ہے، یا جس کو بعد میں کلیم عاجز صاحب نے برتا ہے وہ ہماری زبان میں. کبھی کبھی ہم اپنے دوستوں میں یہ بات کہتے بھی تھے کہ کلیم نے ہماری زبان میں شاعری کی ہے، یا میر کی جو یہ شاعری ہے یہ چاہتے ہیں سو آپ کر رہے ہیں، ہم کو بس بدنام کیا. وہ جو اس قسم کے لہجے ہیں میر کے یہاں، یا چلنا ذرا آئے ہے تو اترائے چلو ہو، یہ جو کلیم نے کہا، تو یہ والا جو لہجہ ہے وہ ہمارے یہاں رائج ہے. وہ لگ بھگ اردو ہے، یا اردو کا ایک دوسرا ورژن آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس خاص اعتبار سے، لیکن سیمانچل والوں کا مسئلہ سیمانچل والوں کا، اور پھر اسی طرح جو خطے بھوجپور سے جڑتے ہیں ہمارے یہاں، تو بھوجپوری کا غلبہ ہے. میتھلی کا جو غلبہ ہونا چاہیے تھا مسلمانوں پہ، یہ مطلب متھلانچل میں وہ غلبہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان لگ بھگ وہ میتھلی بولتا ہی نہیں. اس وجہ سے اردو آپ کو اچھی بھی لگے گی. تو اس کی وجہ سے جو ہماری زبان ہے اصلاً وہ ایک حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ 95% ہماری زبان، مادری جو زبان ہے، یہ ایڈوانٹیج ملا آپ کو. یہ ملا. تو جو دو چیزیں تھیں زبان کے معاملے میں، میری ذاتی محنت بھی رہی ہے، شعر اور ادب سے ایک قسم کا لگاؤ بھی رہا ہے، اور اس کا میں نے فائدہ اٹھایا ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اچھے خطیب کو زبان پہ ایک گرفت رکھنی چاہیے. اگر آپ کی زبان پہ گرفت نہیں ہے تو آپ کی تقریر بہت لطف نہیں دے پائے گی. زبان پہ گرفت یعنی ذخیرہ الفاظ ہوں، تعبیریں، در و بست جو ہے نا جملوں کا، وہ آپ سمجھ رہے ہوں، ٹھیک سے برتنا جانتے ہوں، حسب ضرورت آپ شعر سے استفادہ کر سکتے ہوں، شاعری آپ سنا سکتے ہوں، حسب ضرورت اچھے محاورے آپ کی زبان پہ آ جاتے ہوں. یعنی زبان جو ایک معیاری زبان ہوتی ہے، اس زبان سے آپ کا رشتہ ذخیرہ الفاظ کی حد تک ہی نہیں، بلکہ ایک زبان کو برتنے کا جو سلیقہ ہوتا ہے وہ سلیقہ بہرحال آپ کے اندر ہونا چاہیے. میں محسوس کرتا ہوں اپنے بارے میں، اچھے ادیبوں کو پڑھنے سے آتا ہے یا اچھے خطیبوں کو سننے سے آتا ہے؟ دونوں ضروری ہے. آپ کو اچھے خطیبوں کو سننا چاہیے. معتبر جو لوگ زبان بولتے ہیں، دیکھیے زبان سیکھنے کے مرحلے میں سننا زیادہ اہم ہے پڑھنے کے مقابلے میں. اگر آپ نے بہت زیادہ اچھا سنا ہوا اور اچھے معتبر لوگوں کو سنا ہوا ہے تو وہ خود بخود ایک سانچہ آپ کا بنتا چلا جاتا ہے. سانچے کو بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بہت اچھے لوگوں کو آپ نے سنا. اگر آپ نے لگاتار گڑبڑ لوگوں کو سنا ہوا ہے تو وہ خود بخود آپ کی زبان اس سطح پہ آ جائے گی. اس لیے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. پڑھنے کے معاملے میں انسان کو اور زیادہ سمجھدار ہونا چاہیے. اگر آپ ایسے لوگوں کو پڑھتے ہیں، ہم اپنے خاص اسٹیج میں، اور یہاں پہ دراصل جو رہنمائی کرتے ہیں اساتذہ، ان کی اہمیت کا بھی احساس ہوتا ہے. ایک اسٹیج میں طلبہ کن لوگوں کو پڑھیں یہ بہت معنی رکھتا ہے. ایک ایسا آدمی ہے جس نے معتبر زبان نہیں لکھی ہے اور آپ کی نظر میں وہ مصنف ہے تو وہ بہت بڑا ہے، تو آپ اس کی خامیوں کو بھی اپنا لیتے ہیں، پھر وہ آپ کی زندگی کا حصہ بنتی چلی جاتی. تو یہ غلطی زندگی میں نہیں کرنی چاہیے. زبان کی سطح پہ میں محسوس کرتا ہوں کہ خطابت میں وہ الحمدللہ وہ کسی نہ کسی حد تک میں نے اس پہ قابو پا لیا تھا. لیکن وہ جو دوسرا ایک مرحلہ ہے کہ آپ خطیب ہیں تو آپ کو نصوص یاد ہونی چاہیے، آیات آپ کو ازبر ہونی چاہیے، آپ کو احادیث، اقوال سلف، آثار سلف، اس پہ آپ کی اچھی نگاہ ہونی چاہیے. اس معاملے میں جو محنت مجھے کرنی چاہیے وہ شاید میں نہ کر سکا، یا پھر اس کے لیے وہ جو صورتحال پیدا ہونی چاہیے وہ بھی پیدا نہ ہو سکی. کیونکہ زبان تو اصل میں ایک وسیلہ ہے، اصل تو ڈیلیور آپ کو علم کرنا ہے. یقینی اگر وہ علم نہیں ہے تو مطلب جیسے آپ تیاری کر کے تو بول لیں گے، مجھے جب تقریر کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے میں تیاری کر کے تو بول ہی لیتا ہوں الحمدللہ. لیکن ہوتا نہیں کہ آپ کے پاس ایک سرمایہ آپ کے پاس تیار ہو بضابطہ. میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ سرمایہ تیار کرنے میں اتنا کامیاب نہیں رہا جتنا میں زبان کا سرمایہ مطلب تیار کرنے میں، حاصل کرنے میں کامیاب رہا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی رہی کہ جو میری مطلب علمی مصروفیت تھی اس نے مجھے اس طرف زیادہ توجہ دینے کا پھر موقع نہیں دیا. وہ لے دے کر کے وہی جو نظام و تضامت تھی وہ میں کر لیتا تھا. اس کے بعد پڑھانا تھا، تحریریں تھیں. میں لگ بھگ 2003 سے مستقل لکھ رہا ہوں، اردو میں، عربی میں. بعد کے دور میں نے انگریزی میں لکھنا شروع کیا تو انگریزی میں بھی. تو جو لکھنے کی طرف رجحان تھا وہ تیزی سے چونکہ بڑھتا چلا گیا، مصروفیات اس قسم کی ہوتی چلی گئیں اور تقریروں کا جو سلسلہ تھا وہ نسبتاً کمزور ہوتا چلا گیا. تو جو توجہ میری اس طرف ہونی چاہیے تھی اس خصوصی حوالے سے، خاص طور سے نصوص کے حوالے سے، میں حافظ قرآن نہیں ہوں، تو وہ جو ایک کمی ہے وہ اپنے اندر میں محسوس کرتا ہوں.
تو میں اپنے علاوہ آپ تو تواضع میں بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں، یہ تواضع بھی نہیں ہے، ایک حقیقت کا اعتراف ہے، اور انسان کو حقیقت کا بہرحال اعتراف کرنا چاہیے. آپ اگر اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہوں تو اس وقت تک آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنی کمی سے آگاہ نہ ہوں. میں یہ کمی محسوس کرتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی یہ دل کرتا ہے کہ یار یہ میدان ہے جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں لیک کرتا ہوں. یہ جو میرے پاس سرمایہ ہونا چاہیے تھا، اس ہتھیار کی کمی. پسندیدہ خطیب کون ہے آپ؟ پسندیدہ خطیب جن کو میں نے سنا ہے تو جامعہ ابن تیمیہ میں ہمارے استاد ہیں شیخ محمد ارشد المدنی. جی. جامعہ ابن تیمیہ کی ایک شخصیت جن کا سب سے زیادہ ہم نے غیر ارادی اثر قبول کیا ہے تو وہ شیخ محمد ارشد المدنی، یعنی جنہوں نے اپنی شخصیت سے سب سے زیادہ ہم طلبہ پہ اثر ڈالا ہے تو وہ ہیں. ان کی گفتگو کا جو سلیقہ تھا وہ انتہائی درجے میں خوبصورت. وہ تقریر کرتے ہوئے بھی اپنی دانشورانہ حیثیت کی حفاظت کر لے جاتے تھے. گفتگو کبھی بھی ان کی موضوع سے باہر نہیں جاتی تھی. تو سب سے زیادہ کسی آدمی نے مجھے اگر متاثر کیا اس خاص معاملے میں تو استاد محترم محمد ارشد المدنی نے، جب وہ جمعہ کا خطبہ جامعہ ابن تیمیہ کی جامع مسجد میں دیتے تھے تو ہم طلبہ کے لیے وہ باہر کا دن ہوتا تھا، عید کا دن. بہت ہمیں عجیب فرحت کا احساس ہوتا تھا. ہم ایک ایک لفظ مطلب ان کا سننا چاہتے. دوسرے کچھ تقریریں میں نے سنی تھی مولانا مقیم صاحب، مجھے ان کی تقریر اچھی لگتی تھی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی جو زبان کا معیار تھا وہ بڑا اچھا تھا. تو چونکہ میں نسبتاً مطلب ادبی ذوق رکھنے والا آدمی ہوں تو وہ لوگ جن کے یہاں یہ خوبی ہے وہ مجھے پسند آتے ہیں. اس خصوصی حوالے سے مجھے مولانا احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں پسند آتی ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں کہ میں جرجس صاحب کا اس حوالے سے قائل ہوں کہ وہ زبان کی کوئی غلطی نہیں کرتے. زبان پہ گرفت اچھی ہے. تو میں مطلب بلکہ اس حیثیت سے مطلب میں داد بھی دینا چاہتا ہوں. میں نے بہت سارے مواقع سے کہا کہ آدمی اس رو میں گفتگو کر رہا ہو تذکیر و تانیث کی کوئی غلطی نہیں کرے. ربانی صاحب کے یہاں بھی زبان کی گرفت بہت اچھی ہے. تو مجھے ربانی صاحب مجھ کو ادبی چاشنی جتنی بھی اپنے یہاں خطیبوں میں ربانی صاحب کے یہاں ملتی ہے اتنی ادبی چاشنی کسی اور خطیب میں نہیں ملتی. اچھا ان کا بیک گراؤنڈ بھی کیونکہ وہ بریلوی بیک گراؤنڈ سے ہیں نا تو زبان پر بہت اچھی گرفت ہے. تقریروں میں جو حصے مزاح کی کیفیت ہے اس میں ان کا جواب نہیں، اور اس وجہ سے مطلب وہ جو کنیکٹ کر پاتے ہیں اپنے آپ کو عوام سے تو یہ بڑی اچھی خصوصیت ہے ان کی. لیکن میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ میں نے بہت زیادہ مطلب ان کو سنا نہیں. ایک شخصیت اصل میں جس زمانے میں شیخ معراج ربانی صاحب بہت زیادہ وہ ہو رہے تھے، یہ وہ زمانہ ہے جب میں عربی وغیرہ پڑھنے کے میں بہت زیادہ لگا ہوا تھا. تو مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ یہ تضیع اوقات ہے بے مطلب میں کیوں یہ. اچھا جب وہ وقت آیا کہ میں اس طرف توجہ دے رہا ہوں تو کیسٹ کا زمانہ اس طرح سے رہ نہیں گیا تھا. تو جتنی لیکن ان کی تقریریں سنی ہے انصاف کی بات یہ ہے کہ استفادہ کیا اچھی. اچھا موضوعات کیا ہوتے تھے آپ کے، کس قسم کی موضوعات؟ میں نے سماجی موضوعات پہ گفتگو شاید زیادہ کی. سماجی موضوعات کا مطلب یہ ہے کہ علمی تقریروں کے معاملے میں بہت زیادہ علمی ہونے کا قائل بھی نہیں ہوں، اور اس لیے وہ لوگ جو کسی خطیب سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ جا کر کے بخاری شریف کی شرح پڑھائے گا تو میں ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا. خطیب کا کام اصل میں کوئی بھی جو سماجی برائی ہے اس کا نقشہ اس خوبصورتی سے کھینچ دیجئے کہ ایک ایک آدمی کو لگے کہ ہاں یہ برائی ہے اور اس سے بچنا چاہیے. اگر یہ خطیب کر لے رہا ہے تو وہ کامیاب خطیب. میرے موضوعات ہمیشہ سماجی رہے. سماجی اب جیسے اگر شادی بیاہ کے رسوم ہیں آپ ان کو لے لیں، وراثت کا مسئلہ ہے آپ ان کو لے لیں، جہالت کا مسئلہ ہے، بدعت و خرافات کا مسئلہ ہے، شرک کا مسئلہ ہے. اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں جو سماج سے ڈائریکٹ جڑی ہوئی ہیں ان موضوعات کو میں نے عام طور پہ اپنے خطبوں کا حصہ بنایا. آج بھی میں کہیں جاتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو سماجی سطح پہ خرابیاں ہیں ان خرابیوں پہ میں گفتگو کروں. اہل حدیث اگر جگہوں پہ میں جاتا ہوں، میں خطبہ جمعہ کا میں بہت قائل ہوں، جلسوں کا اتنا قائل نہیں بلکہ بڑے جلسوں کا میں شدید ناقد ہوں، لیکن خطبہ جمعہ کا میں بہت قائل ہوں. تو وہاں بھی میں اگر اہل حدیث مسجدوں میں جا کر جمعہ کا خطبہ دوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے. جیسے بے نمازی ہونے کا مسئلہ، جیسے عقیدے کے درست ہونے کا جو غرور ہے یہ مسئلہ، بے عملی کا مسئلہ. تو ان چیزوں اخلاقی سطح پہ ایک عجیب و غریب گراوٹ کا مسئلہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ میں مستقل گفتگو کرتا رہا. ابھی فی الحال خطابت کے سطح پر کیا مصروفیات ہیں کچھ؟ میں اب چونکہ یہاں رہتا نہیں، جہاں رہتا ہوں اور جب مجھے کچھ ایسی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں جو کنٹمپریری ایشوز معاصرانہ مسائل سامنے آتے ہیں اور لگتا ہے کہ اس موضوع پہ گفتگو کرنی چاہیے تو میں فیس بک لائیو آ کر بات کرتا ہوں. اور میرا اپنا یہ ذاتی احساس ہے کہ کئی سطحوں کے لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ اس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے. اچھا ابھی اس وقت جو ہندوستان میں صورتحال بنی ہے جلسوں پہ تو کچھ بات آپ نے کی ہے، اس میں جس طرح کی خطابت ہو رہی ہے اس پر کیا تبصرہ ہے آپ کا؟
चंद लोगों को अगर छोड़ दें, बल्कि मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे मौलाना अब्दुल हसीब साहब हैं, अच्छी तकरीर करते हैं, अल्लाह उनका इकबाल बुलंद करे। मौलाना अब्दुल अजीम साहब हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह इकबाल बुलंद करे। या इस किस्म के चंद हमारे जो अवामी मुकर्रिर हैं बज़ाब्ता, और वो माशाअल्लाह मुख्तलिफ सतहों पे पहुँच रहे हैं, कामयाबी से दुरुस्त तरीके से अवाम की सतह पे भी आकर के लेकिन अच्छी बातें पहुँचाने में कामयाब हैं। तो ऐसे लोग बसा गनीमत है। लेकिन ज़्यादातर वो लोग जो इस तरह के जलसों में जाते हैं, मैं उनकी तकरीरों से मुतमईन नहीं। मुझे ऐसा महसूस होता है, जैसे हमने बात की थी, कि वो एक इंटरटेनमेंट का ज़रिया है, अच्छी तफरीह फराहम करते हैं, लोगों को मज़ा आता है। मज़ा आने की सतह पे उनका कोई मुकाबला नहीं है। हम जैसे लोग ज़ाहिर है पहले मरहले में छट जाएंगे, लेकिन जो इम्पैक्ट होना चाहिए, जो दावत पहुँचनी चाहिए, वो बहरहाल नहीं है। और इस पूरे सिस्टम का कसूर है असल में। खतीब का तो निस्बतन कम, लेकिन सिस्टम का जो कसूर है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक तो जैसे नुसूस का आपने बताया कि भाई तकरीर में एक मामला होता है, नुसूस आपके अंदाज़े बयान है और नुसूस है वो आपको फराहम करना है। समाजी तज्जिया भी तो बहुत ज़रूरी होता है ना, यानी एक खतीब के लिए सिर्फ इतना तो काफ़ी नहीं होता है कि वो नुसूस याद करके डिलीवर कर दे, नुसूस को समझाने का भी एक उसका वो होता है अंदाज़, तो वो आ जाता है अंदाज़े खिताबत में। फिर समाज का जो तज्जिया होता है, तो ऐसी कौन कौन सी सिफ़ात होनी चाहिए खतीब के अंदर? आपने बताया कि ज़बान पर गिरफ्त अच्छी होनी चाहिए, नुसूस अच्छे होने चाहिए। आपने बताया कि समाज का तज्जिया आप करते हैं और उसके हिसाब से आप गुफ्तगू करते हैं, उसको मौजू बनाते हैं, और ऐसी कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए आपके हिसाब से? आप जब गुफ्तगू कर रहे थे शेख, तो आपने बुजुर्गों को याद किया, हमारे बुजुर्गों, मौलाना अब्दुल रऊफ रब्बानी झंडा नगरी को याद किया, मौलाना इस्माइल सल्फी फजलवाला रहमतुल्लाह अलैह को याद किया। हमारे खित्ते में जैसे मौलाना अब्दुल अजीज मवादी रहमतुल्लाह अलैह थे, हम उनको याद कर सकते हैं, मौलाना सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। आप जब इन लोगों का जायज़ा लेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इनकी बज़ाब्ता इल्मी मसरूफियात थी। जब वो अब्दुल हसीब साहब के बारे में एक जगह बात हो रही थी, तो ये बात आई कि वो आज भी पढ़ाते हैं, उस्ताद हैं। एक उस्ताद के अंदर तफ़हीम की जो सलाहियत है वो पैदा हो जाती है, उसका जो इल्मी लेवल है ना वो दिन ब दिन अच्छा होता है, किताबों से रिश्ता उसकी मजबूरी हो जाती है। तो आप अगर खतीब हैं और आपने अपने आप को इल्म से तोड़ करके रखा हुआ, तो दिन ब दिन कहानियाँ आपकी ज़िंदगी का, अफसाने आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते जाएंगे, और एक ख़ास किस्म की जो ऑडियंस है वो आपसे मुतासिर भी होती रहेगी, और वो शायद आपके हाथ से ना निकले, लेकिन जो आपकी अपनी तरक्की होनी चाहिए, इल्मी गहराई नहीं आएगी। और जब वो नहीं आएगी ना, तो उसका जो नुकसान होगा वो वही होगा कि फिर आप वो ईरान तुरान करेंगे, जिस तरह से हमारे खुतबा करते हैं। आप यकीन जानिए, कभी कभी आदमी ये सोच करके बैठता है, इस मतलब 3 घंटे की तकरीर सुनने के बाद आप ये सोचते अच्छा इन्होंने कहा क्या था, है ना। तो ये जो मतलब मसला है, मैं बल्कि मेरे कुछ अजीज़ हैं जो अच्छी तकरीर करते हैं, जामिया तैमिया के फारिगीन हैं, तो मैं उनसे जब बात करता हूँ तो उनको बताता हूँ कि भाई आप नुसूस याद करें, बजाते थोड़ी मेहनत करें, और साथ ही साथ ये जो रिश्ता है आपका ना, वो आप मतलब किसी खुशफहमी के शिकार ना हो जाएं कि आपने तकरीर की। मैंने कहा एक शेखुल हदीस और एक मुकर्रिर दोनों एक स्टेज पे हो, शेखुल हदीस को कोई सलाम नहीं करे। मसला ये है कि वो बेचारा शेखुल हदीस भी अपने आप को उस खतीब से जा करके उससे मुकाबला करता है और परेशान हो जाता है, भाई आपका वो मकाम ही नहीं था, है ना। वहाँ पे जो हैसियत है उस खतीब की है, लेकिन अगर वो खतीब अपने आप को शेखुल हदीस के मकाम से जोड़ने से मतलब बेपरवाह हो जाए, है ना, तो वो दिन ब दिन अपनी हैसियत कम करता चला जाएगा और फाइनली वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। अफसोसनाक बात यह है कि आम तौर पे खुतबा जैसे ही कोई मकाम बना लेते हैं तो वो लिखना पढ़ना छोड़ देते, और ये बड़ी ख़तरनाक कैफियत है। जो मतलब हमारे यहाँ अवामी तरबियत जो ख़राब हो रही है, तो वो मतलब कम जानकार उलमा की वजह से ख़राब हो रही है, वरना ऐसा नहीं है कि ये खुतबा कोई मसला है ना। हमारे उलमा जो खतीब रहे हैं तो उनके पास इल्म भी तो रहता था ना। आप इल्म का वो सरमाया ले करके जाइए, और भाई कुछ तो इखलास भी ले करके जाइए, पूरा नहीं मतलब माल कमाइए भाई, अल्लाह करे आपको और बरकत मिले, लेकिन वो इखलास भी कुछ ले करके जाइए, कुछ टाइम भी देने के बारे में सोचिए। मैं एक प्रोग्राम में मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी साहब के साथ था मुजफ्फरपुर में, चूँकि हमारा खित्ता है। मैं जब आता हूँ शेख तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपने खित्तों पे नज़र रखूँ, जाऊँ, अगर कोई बुलाता है तो मैं पहुँच जाता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि अब्दुल गफ्फार साहब, बल्कि उन्होंने जब एक तसुराती तहरीर लिखी तो उन्होंने इस बात को लिखा भी था कि कभी छुट्टी उट्टी होती हो तो इन खित्तों का आप ऐसे भी दौरा कर लें जब आप खतीब ना हो, आप ज़रा सा देखिए कि समाज क्या है, क्या चाहता है ना। अगर आप समाज को पढ़ना नहीं जानते हैं तो आप क्या समझेंगे कि अमराज कहाँ है और इलाज किधर है। तो ये कोशिश तो बहरहाल जिनको समझाना है उनको समझना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है शेख, बेइंतहा ज़रूरी। ये काम खतीब को करना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, हमारा इस एपिसोड की गुफ्तगू का मौजू था खतीब और खिताबत, और शेख के मुशाहदात और तजर्बात की रोशनी में बहुत अहम तजावीज़ जो आखिर में शेख ने दी हैं। खिताबत बिलाशुबा आवाम से जुड़ने का एक बहुत ही अहम प्लेटफॉर्म है,
اور خطیب جو ہے وہ معاشرے میں بہت گہرے اثرات مرتب کرتا ہے. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطیب تھے اور شاندار خطیب تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ایک بہت اہم امپیکٹ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے اور سماج پہ چھوڑا وہ اللہ کے نبی کی خطابت کا تھا. تو یہ جو گفتگو تھی یہ خاص طور پہ عمومی طور پہ ہماری عوام کے لیے، خصوصی طور پہ ہمارے طلباء کے لیے بہت ہی رہنما گفتگو تھی. آج کی اس ایپیسوڈ کو ہم اسی گفتگو پہ ختم کرتے ہیں. شیخ کی شخصیت کا کیونکہ ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نے عربی زبان و ادب میں الحمدللہ کافی مہارت حاصل کی ہے، انشاء پردازی اور عربی گفتگو، اور آپ کی جو تعلیم کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی عربی زبان رہی ہے. تو عربی زبان میں گفتگو کی صلاحیت پیدا کرنا، انشاء پردازی کی صلاحیت پیدا کرنا، اس معاملے میں جو خصوصی رہنمائی ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ایپیسوڈ میں اس موضوع پر شیخ سے بات کریں. تو جو خاص طور پہ طلبہ مدارس سن رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ جڑے رہیں اور یہ جو پیغام IPLS TV سے نشر ہو رہا ہے اس کو اپنے دوسرے جو طلبہ ساتھی ہیں ان تک بھی پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.